نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. یعنی اگر تم سے بھی غلطیاں ہوئیں اب ان غلطیوں کو چھوڑ دو خود بھی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو. یہ کفارہ ہے, یہ ازالہ ہے. اس کے لیے کیا صفت چاہیے؟ وَاصْبِرْ, صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور صبر کیجئے, اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر میں موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کے رہے. اسراف ہے اور تبذیر ہے اور شو آف ہے اور دکھاوا ہے. یہ تو پیسے کے ساتھ آتا ہے نا, پیسے والوں کے سارے شوق ہیں. یہ غریبوں کی تو زندگی عذاب ہی بنتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. چند لوگ اپنی ومز اینڈ فینسیز پورے کرتے ہیں قرآن و سنت کے قوانین توڑ کر یا اوور لک کر کے, اپنی مجبوری کہہ کر, اور کتنے لوگوں کی زندگی مشکل کرتے ہیں. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر. جو عمل ہم کریں, جہاں جہاں ہم پارٹیسپیٹ کریں, دیکھ لیں کہ میری آخرت میں اس کا کیا انجام ہونا ہے اور دیکھ لیں کہ معاشرے پر اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. الا من رحم ربک, دعا کریں اللہ مجھے اپنی دامن رحمت میں لے لے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اور اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو کیا کہو, ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو, ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو کیا کرنے کا کام ہے؟ فَاعْبُدْهُ, بس اسی کی عبادت کرو. آسان ہے اللہ کی عبادت کرنا, معاشرت میں اور معیشت میں اور سیاست میں اور عبادت میں. مشکلات لگ رہی ہیں تو کیا کرو؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اسی پر توکل کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو تیرا رب بے خبر نہیں ہے. وہ دلوں کو نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ قطع تعلقی کی نیتیں ہیں یا اصلاح کی نیتیں ہیں, فساد ہے یا اصلاح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مشکل اٹھاؤ اللہ کو پتہ نہ ہو, کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. نہیں, اللہ جانتا ہے. اس میں ڈراوا بھی ہے. تمہاری نیت بہت امپورٹنٹ ہے, نیتوں کی حفاظت کرنا. سورۃ یوسف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو. ایک اور دعا کر لیں کہ اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنی عقل اور فطرت اور سنت کی روشنی میں اس کلام کو سمجھ لوں. تو اللہ عربی زبان کو میرے لیے آسان کر دے. اللہ میری زندگی میں اتنی برکت وقت میں دے دے کہ میں تھوڑا سا کوالٹی ٹائم لگا کر میں اس کتاب کو اچھی طرح سے بیٹھ کے سمجھ لوں. ایسے ہاف ہارٹڈ میجر سے نہیں ہوتا. چلتے پھرتے سننا بھی بہت اچھا ہے, لیکن نکال کر کنسنٹریشن سے پڑھنا سننا یہ بھی بڑی چیز ہے. نحن نقص علیک احسن القصص,
اے محمد ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل ہی بے خبر تھے۔ نام ہے سورت کا سورہ یوسف، اور پوری سورت میں سورہ یوسف علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، تو جو عنوان ہے وہی مضمون ہے۔ بڑا خوبصورت احسن القصص کہا گیا، بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ عام طور پہ لوگوں کو ایسی داستانوں سے دلچسپی ہوتی ہے جس میں حسن اور عشق کا تذکرہ ہو، اور جو حسن اور عشق کے تذکرے والے افسانے، ڈرامے یا سوپ آپراز ہوتے ہیں عموماً اخلاق بگاڑنے والے ہوتے ہیں، برائی کو خوشنما بنا کر دکھایا گیا ہوتا ہے، ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جانا انسانی مجبوری، انسانی معذوری بتائی جاتی ہے کہ ٹو ارر از ہیومن، انسان ہے تو ٹیمپٹ ہو ہی جائیں گے، جینز کے اندر ہے ہی ایسا۔ سورہ یوسف میں بھی حسن اور عشق کی چاشنی ہم کو محسوس ہوگی، لیکن اس میں نیکیوں کو خوشنما بنا کر دکھایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیمپٹیشنز کے آگے صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور عین بھرپور جوانی میں کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹیمپٹیشنز پر قابو پانا بڈھوں کا کام نہیں ہے، کہ خالی بڈھے شیر کا کام نہیں ہے، جوان بھی کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بشرطیے کہ ان کے اندر تقوی کی لگام پڑی ہوئی ہو۔ وَإِذْ قَالَ یوسف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنی پیاری بات، ہم کو اتنے فلیل ٹائز بھی ملیں گے اس کے اندر، فیملی ریلیشن شپ کے بارے میں بھی ہمیں بہت ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کے ضمن میں کسی قوم کا ذکر نہیں ہے، یہ بالکل خاندان کے لیے ہے کہ خاندان میں رہتے ہوئے کیا کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھیں گے کیا عروج اور زوال کی کہانی، کیا رولر کوسٹر رائیڈ ہے ان کی زندگی۔ کبھی نفرتوں کا شکار ہوئے تو نقصان اٹھایا، کبھی محبتوں کا شکار ہوئے تو نقصان اٹھایا، کبھی زوال ملا اس زوال کو بھی اپنے لیے خیر کیسے بنایا، اور جب عروج ملا تو دنیا والوں میں خیر انہوں نے کیسے بانٹا۔ اور یوسف علیہ السلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، اور وہ کون ہے؟ کریم، کریم کے بیٹے، اور وہ بھی کریم کے بیٹے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ لینش دیکھیں، ان کی آپ خاندان دیکھیں، اس سے اعلیٰ خاندان کوئی ہو سکتا ہے؟ زیادہ ایرسٹوکریٹ، اس سے زیادہ ایلیٹ، اس سے زیادہ متقی، نبیوں کی نسل، نبیوں خود نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے۔ اس کو یاد رکھیے گا، جو آگے مضمون آئے گا انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ایک نبی جو کہ بیٹا نبی بننے والا ہے، اپنے باپ سے بات کر رہا ہے۔ بعض دفعہ جو لوگ بہت نیک ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے بچوں سے وہ ریپو نہیں قائم کرتے، ٹائم نہیں دیتے۔ یہاں دیکھیں باپ بیٹے میں کیسی ریپو، کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں اپنے خواب آ کر اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے پیرنٹ اور چلڈرن کی۔ اپنے بچوں کو بھی ہمیں کلوز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شیئر کریں آپ سے چیزیں آ کر۔ کوئی ٹاپک گھر میں بین نہیں، ٹیبو نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے، یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ تو آ کے اپنا خواب شیئر کیا۔ قال، باپ نے جواب دیا، بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے باپ تو اپنی اولاد کو جانتا ہے، وہ فطرت دیکھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام کی بھی اور بھائیوں کی بھی، بچے سارے ان کے ہی تھے، لیکن ایک حقیقی خطرے سے خبردار کر دیا۔ یہ غیبت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کسی کے شر سے کسی کو اگر بچانا ہو تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ ایشو ہے، آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ ذرا سا ہوشیار رہیے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہوگا جیسا تو نے خواب دیکھا، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے، اذ قالوا لیوسف، جبکہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا۔ اب یہ جو آپس کے فلیل ٹائز ہوتے ہیں نا، آپس میں بہن بھائیوں کا تعلق، اس کا تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ یہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی جن کا نام بن یامین آتا ہے، بنجمن جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ یوسف اور اس کا بھائی؟ احب الی ابینا منا، یہ دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم تو پورا جتھا ہیں۔ اب یہ بجائے کہ سوچتے یہ بھائی
کہ آخر کیا ریزن ہے کہ ہمارے دونوں یہ چھوٹے بھائی ہمارے ابو کو زیادہ پسند ہیں. کوئی وجہ ہے نا؟ اگر آپ بھی ماں ہیں, آپ سینے پہ ہاتھ رکھیے, آپ کو کوئی اپنی اولاد زیادہ پیاری کون سی ہوتی ہے؟ جو زیادہ امیر, زیادہ حسین, زیادہ ذہین ہوتی ہے؟ نہیں. تو زیادہ فرما بردار, زیادہ خدمت گزار, زیادہ نرم مزاج اور زیادہ تمیزدار, با ادب ہوتی ہے. وہ اولاد بہت پیاری لگتی ہے, اس کا ایک اسپیشل گوشہ انسان کے دل میں بن جاتا ہے. لیکن جیلسی نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی, خوبیاں نظر ہی نہ آئیں اپنے بھائی کی اور نہ اپنے چھوٹے بھائی کی, بلکہ خامیاں ہی نظر آئیں. اور انداز دیکھیں ذرا, کہہ رہے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان تو بالکل ہی بہک گئے. I mean, he's gone crazy. یہ طریقہ تو یہ کوئی آج کے پڑھے لکھے بچوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ بدتمیز بچوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے بچے بڑے بدتمیز ہو گئے. یہ مجھے بتائیں, آج کل کے بچے ہزاروں سال, 4000 سال پہلے کے بچے ہیں یہ, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا تو بالکل کریزی ہیں, بالکل عقل وقل نہیں ہے ان کے اندر. ایسے بچوں سے محبت کرے گا کوئی جو اپنے ماں باپ کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں پیٹھ پیچھے؟ کیا کہا؟ اب دیکھیں ذرا مزید, کوئی محبت کر سکتا ہے ان سے؟ کہہ رہے اقتلوا یوسف, قتل کر دو, چلو چل کے یوسف کو. باپ کی محبت کو کہہ رہے ہیں قتل کر دو, اپنے بھائی کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہیں, اور پھر حیران ہو رہے ہیں کہ ہمارے ابا ہم سے پیار کیوں نہیں کرتے جتنا یوسف سے کرتے ہیں. تو جیلسی کیا کرتی ہے, ایسی پٹیاں باندھتی ہے آنکھوں کے اوپر. تو کہا چلو یوسف کو قتل کر دو یا کہیں اس کو پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. ایگو ایشو ہے نا, کوئی باپ سے محبت نہیں ہے, بس جیلسی ہے صرف, اور کچھ بھی نہیں. اور کیا کہا؟ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا, بعد میں نیک بن جانا. ابھی تو تمہاری مجبوری ہے, معذوری ہے, ابھی تو کرنا ہی کرنا ہے, یو آر فورسڈ ٹو ڈو اٹ. اس کے بعد تم بھی نیک بن جانا. اور ٹائٹل کتنا پیارا لگایا. ٹائٹل کا کمال آپ دیکھیں, ٹائٹل بھی کمال کی چیز ہوتے ہیں. قتل کرنا چاہ رہے ہیں یوسف کو حسد کی وجہ سے, اور ٹائٹل کیا لگایا کہ اپنے ابو کی توجہ ہم کو چاہیے نا, اس لیے ہم اپنے ابو کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں. تو ابو کو ناراض کرنے والا کام کر کے ابو کی محبت. بعض لوگ اسی طرح اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو مجبوری معذوری کہہ کے کہتے ہیں کہ اللہ بس اسی طرح ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی محبت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ سب کے ٹائٹلز کو سمجھتا ہے اچھی طرح. اور کہا بعد میں ٹھیک ہو جانا, گناہ آج اور نیکی کل, پوسٹ پون. اب کیا ہوا؟ قال قائل منہم, تو ان میں سے ایک بولا لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو, اگر کچھ کرنا ہے اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال کر لے جائے. اس بات پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا. اچھا, ساری پلاننگ کر کے اب یہ جناب گئے اپنے ابو کے پاس. قال یا ابانا, کہا اے ہمارے ابا, ما لکا, کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ بلیم گیم, ایک گلٹ فیلنگ دینی اپنے ابو کو, انجرڈ سینس آف انوسنس کے ساتھ گئے. لا تأمنا علی یوسف, آپ تم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. اپنی نیت میں فساد ہے نا, ان کو پتا ہے کہ ہم گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اپنے ابو کو پریشرائز کر دیا. جیسے بچے کہتے ہیں کیوں نہیں دلا رہی مجھ کو آئی پوڈ, آپ مجھے بھروسہ نہیں کرتی نا, کیوں نہیں مجھ کو فرینڈ کے ہاں جانے دے رہی, ہاں آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتی نا, یا اماں کو گلٹ کروا دو پہلی. اور پتہ ہے کہ کیا چکر کرنے کا بھی ارادہ ہے, سیل فون سے کیا کرنا ہے, آئی پوڈ آئی پیڈ سے کیا کرنا ہے, کیوں چاہیے انٹرنیٹ کنیکشن, کیا ریسرچ کرنی ہے, ہاں آپ کو تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اماں شرمندہ ہو گئی فوراً. یہ ہو جاتا ہے نا, یہ چلاکیاں دیکھیں ذرا بچوں کی, سب آ رہی ہیں یہاں پر. اور کہہ رہے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم تو اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں. جو سچا خیر خواہ ہوتا ہے نا, وہ منہ سے نہیں بولتا, اس کا عمل بتاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسلہ معنا غدا, کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, کچھ چر چگ لے گا, کھیل کود سے دل بہلائے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اس کو لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے, اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. قالو, کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے نے اس کو کھا لیا, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, طاقت ہے, جتھا ہے ہمارا, ہم کوئی چیز ہے, وی آر اے پاور ٹو ریکن ود. یہ غرور دیکھیں, کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لیتے بیچ میں, نحنو عصبہ. اور آگے دیکھیے گا یہ نحنو عصبہ کی ذہنیت نے کس ذلت تک ان کو پہنچایا. کہا ہم تو ایک جتھا ہیں, اور اگر اس طرح ہوا تب تو ہم بڑے نکمے ہوں گے. خیر, ابو نے بات سن لی. دیکھیں یہ ہے تقدیر اور تدبیر. جانتے تھے یعقوب علیہ السلام ہم کیا کمنٹس کرتے,
ہم کہتے پتہ نہیں تھا بیٹے کیسے ہیں آپ کے، آپ نے جانے کیسے دیا، آپ نے اجازت کیسے دی. دیکھیں ہم تقدیر کا مقابلہ تدبیر سے نہیں کر سکتے. یہ ایک اور سبق سورہ یوسف ہم کو دے گی. تدبیر اپنی جگہ، تقدیر اپنی جگہ. میری ساس ایک کہاوت کہا کرتی تھی کہ والدین جو ہیں وہ تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے نہیں ہوتے. تو اس طرح کبھی والدین کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. فیکٹس سامنے ہیں نا، لیکن جو ہونا ہوتا ہے اللہ کا کام وہ ہو کے رہتا ہے. اب کیا ہوا؟ فلما ذهبوا به، اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا تھا اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا اور اپنے فعل کے نتائج سے یہ بے خبر ہیں. اب کیا ہوا؟ ایکٹنگ تو دیکھیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، دھاندو دھاڑے مارتے روتے اپنے ابا کے پاس آئے، سسکتے بلکتے. ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہر رونے والا مظلوم، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اور ہر مارنے والا ظالم نہیں ہوتا. آپ گھر گئیں، آپ نے دیکھا آپ کا چھوٹا بچہ بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے بلک بلک کے، اور آپ جاتی پہلے بڑے کو ایک لگا دیں گی کہ رلایا چھوٹے بھائی کو، حالانکہ چھوٹے بھائی نے کاپی بھی پھاڑ دی ہوگی اور اس کی پینسلیں بھی خراب کر دی ہوں گی اور سبھی کچھ کیا ہوگا. تو یہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے انسان دیکھے. اور یہ مزاج شناسی بہت ضروری ہے، کون واقعی مظلوم ہے اور کون پریٹینڈ کر رہا ہے. ہم تو ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک ہنگامہ کرتے پہنچے، قالو کہنے لگے یا ابانا، ابا جان. ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا. عقل مند بھی زیادہ نہیں ہے، وہی کہ وہی بات کہہ دی. اور روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر کوئی جھوٹا موٹا خون لگا کر لے آئے. تو یہ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کرتا دیکھ کر کہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا کہ کرتا پھاڑے بغیر یوسف کو کھا گیا. تو ایسے زیادہ ذہین بےچارے نہیں، ایسے بس یہ ایمیچر کرمنلز تھے نا، زیادہ کوئی ابھی پکے نہیں تھے. اور اچھا پھر طریقہ دیکھیں، وما انت بمؤمن، ہاں آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے، پہلے ہی کہہ دیا. جیسے بچوں کا ہوتا ہے نا، آپ دیکھا اب آپ کی دراز میں کھدل رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے آنے کی خبر ملی، جھٹ دراز بند کر کے کھڑے ہو گئے، چیزیں لٹک رہی ہیں نیچے، سب نظر آ رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں گلاس توڑا. کہا کیوں؟ نظر آ رہا ہے. یہ بالکل طریقہ، وما انت بمؤمن، آپ نہیں یقین کریں گے لنا ہمارے لیے، ولو کننا صادقین، چاہے ہم سچے کیوں نہ ہوں. یہ ماں باپ کو بیک فٹ پہ ڈالتے ہیں بچے اس طرح سے، تو ماں باپ کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے ابا نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑے کام کو آسان بنا دیا. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اچھا میں صبر کروں گا. یہ پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اپنے اوپر رکھیں. آپ کی لاڈلی چہیتی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے باغ میں سیر کرانے لے گئے، صرف جھولے پہ سے گر گئی، خون نکل آیا. ہم تو 4 بچوں کو سنائیں، ہم ساری دنیا میں فون کر کے دھاڑیں، پہلے سب کو بتائیں، برا بھلا کہیں. جب دل ہلکا ٹھنڈا ہو گیا، چیخ چنگاڑ لیے، اچھی طرح رو دھو لیے، کہیں گے کہ اب صبر کر لیا میں نے. یہ صبر تھوڑی ہوتا ہے. صبر کون سا ہوتا ہے؟ ان صدمۃ الاولی، جو فوراً صدمہ پڑتے ہی کیا جائے. کیا کردار، کیا اخلاق. واللہ المستعان علی ما تصفون، جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یعنی اپنے بچوں کو ایلینیٹ نہیں کیا، گھر سے نکال نہیں دیا، ہر حال میں بچوں سے رابطہ. ایسے بچے ہوں گے بتائیں کسی کے، ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کے بچے ہیں جنہوں نے ہمارے ہی اپنے ہمارے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. شکل نہ دکھانا، میرے سامنے مت آنا، مجھ سے بات مت کرنا. اس طرح ہم بچوں سے کمیونیکیشن ہی نہیں رکھتے. اتنے ایسی اولاد کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کی اصلاح سے بھی غافل نہیں ہونا، اس سے بھی رابطہ قائم رکھنا ہے. یہ سبق ہے سورہ یوسف ہم کو سکھا رہی ہے کہ بری اولاد کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، برے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح احسان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اب ادھر یوسف علیہ السلام کا قصہ. وجاءت سیارہ، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کی خبر تھی. آخر انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کی عوض بیچ ڈالا.
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور ختم، نفرتوں کا، حسد کا شکار بنے۔ اب اس سے زیادہ مشکل ایک اور دور، جب وہ محبت کا شکار ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ لو اور لو، ہر حال میں لو بہت اچھا ہے، جی نہیں، اپنی جگہ اگر ہے تو غصہ اور نفرت بھی کام کی چیز ہے، جگہ سے ہٹ جائے تو نقصان دہ ہے۔ محبت اپنی جگہ ہے تو کام کی چیز ہے، محبت اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نہایت نقصان دہ ہے۔ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور پڑوس کے بیوی سے بھی محبت کرنے لگ گئے تو اچھی بات ہے، کوئی تو یہ تو کوئی محبت نہیں، تو لو کی کیا باتیں کرتے ہیں ہم؟ ہر جگہ لو نہیں چلتا، صحیح جگہ صحیح انسان سے صحیح طرح سے ہونا چاہیے۔ اب یہ محبتوں کے فتنے دیکھیں، وقال الذی اشتراه من مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھ، بعید نہیں، یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ دیکھیں سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کی آیات کیسی احکمت محکم ہیں، چند الفاظ میں بڑے بڑے مضامین سمیٹ لیے گئے۔ ثم فصلت، الفاظ تھوڑے، پوری پکچر سامنے آ گئی۔ پکچر کیا آ رہی ہے؟ خریدا کس نے ہوگا؟ پیسے والا ہوگا، تبھی غلام خریدا۔ اچھا، بیوی سے کہا کہ اس کو تم اپنے گھر میں رکھو، شاید ہم بیٹا بنا لیں، کیا پتا چلا اولاد نہیں ہے۔ اور انداز کچھ آپ کو ایسا لگے گا، لگتا ہے کہ شاید یہ شخص عمر میں بڑا ہے، یہ بیوی بڑی چھوٹی، بڑی لاڈو ہیں جو ان کی ہیں، پیاری سی بھی ہیں اور لاڈلی بھی بہت ہیں، تو اس کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ سب سمیٹ لیا قرآن نے چند الفاظ کے اندر۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی تاکہ اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، اور اسی طرح اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اب بتائیے، نبی کی گود سے نکال کر اس فتنے کے ماحول میں کیوں ڈالا؟ کیا پرورٹڈ ماحول تھا مصر کا جو آج ہم کو مغربی دنیا میں ملتا ہے؟ زنا اور ربا اور فساد اور یہ سب چیزیں تو ہوا میں تھیں ان کے ہاں، عام، انتہائی سوشلی پرورٹڈ سوسائٹی تھی۔ تو اللہ نے نبی کی گود سے اٹھا کر وہاں کیوں بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو؟ دراصل یہ حالات کی تبدیلی بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، تجربہ آ جاتا ہے، معاملہ فہمی آ جاتی ہے، بہت کچھ انسان سیکھ جاتا ہے، باڈی لینگویج پڑھنا سیکھ جاتا ہے، اور بہت کچھ معاملہ فہمی یعنی معاملات کو نمٹنا بھی آ جاتا ہے۔ تجربے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے کہیں نکلے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو جزا ایسے ہی دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بار بار محسن کا ذکر یہاں پر ملے گا۔ عام طور پہ سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو خوبصورت بچہ چاہیے تو سورہ یوسف پڑھ لیا کرے پریگننسی میں۔ یہاں پر ایک دفعہ بھی آپ کو یہ نہ ملے گا واضح الفاظ میں کھلا لکھا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، ان کی آنکھیں اتنی پیاری تھی اور ان کی ناک اتنی اچھی تھی، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ حالانکہ احادیث میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے وافر حصہ دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا۔ لیکن جگہ جگہ ہم کو یہاں کیا چیز مل رہی ہے؟ دیکھیے، شکل صورت تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں نا۔ جو بچہ آپ کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کی آنکھ ناک کان بھی آپ خود نہیں بنا سکتی، اپنی بھی نہیں بنا سکتی۔ کیا چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے، اس پر ہم فکر کریں، اس پر غور کریں، اس کی فکر کریں۔ امپاسبل ٹارگٹس نہ بنائیں، جو اچیو نہیں کر سکتے اس کو ہدف نہ بنائیں۔ محسن تو بن سکتے ہیں، حسن تو میں اور آپ حاصل ہو سکتا ہے نہ کر سکتے ہوں۔ اور حسن کا کیا معاملہ ہے؟ وقت کے ساتھ زوال پذیر ہوتا ہے، کتنی بھی فیس لفٹ کرائیں، بوٹاکس لگوائیں، سلیکون بھرائیں، بہرحال زوال تو آئے گا حسن کو۔ لیکن وقت کے ساتھ حسن ڈھلتا ہے، لیکن کردار کا حسن، محسن، وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو محسن ہونے پر توجہ رکھو۔ حقیقت ہے کہ اعمال کا، کردار کا حسن یہ چہروں کو حسین بنا بھی دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو بار بار ہم محسن کا لفظ پڑھیں گے۔ معاملات میں کتنے محسن تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے محسن تھے، اپنے کردار اخلاق کی حفاظت میں وہ کیسے محسن تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے عمل کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا جا رہا ہے، ان کی شکل کو نہیں۔ اب کیا ہوا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کر بولی، ہیت لک، آجا،
سوچے نا, پہلے تو ٹیمپٹ کرتی رہی ہوگی. دیکھیے مرد اقدام کرتا ہے, عورت کیا کرتی ہے؟ ٹیمپٹ کرتی ہے مرد کو, فیشن کے ذریعے, لباس کے ذریعے, خوشبو کے ذریعے, میک اپ کے ذریعے, زومانی جملوں کے ذریعے ہنٹس دیتی رہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے اقدام نہ کرنا پڑے. کہ اس نے کئی دفعہ ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی, یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام ٹیمپٹیشن میں نہیں آئے, تو اپنی فطرت کے خلاف جا کر اس نے اٹیمپٹ کیا. اور یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے کہ اس طرح بڑھ بڑھ کے وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے. آپ اگر دنیا میں جانوروں کو دیکھیں, میلز زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. پیکاک ہے نا زیادہ اٹریکٹیو, پی ہین اتنی پیاری نہیں ہوتی. اسی طرح آپ طوطوں کے اندر دیکھیں تو میل زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, اور جو فیمیل ہے وہ اپنی چونچ لال کر کے میل کو اٹریکٹ نہیں کرتی. تو انسان کا جو نیچر جب پروورٹ اور جب شریعت سے باہر نکلنے لگتا ہے نا, جب شریعت کے ذریعے ہم اپنے نیچر کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے, شریعت کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے نیچر کو کنٹرول کرے, تو پھر ہم جانوروں سے بھی ڈفرینٹ گر جاتے ہیں نیچے زیادہ. عورتیں اس طرح پیش کرتی ہیں, آفر کرتی ہیں اپنے آپ کو, یوں گرتی ہیں مردوں کے قدموں کے اندر, یوں اپنی عزت دو کوڑی کی کرتی ہیں. تو اس نے بھی خوب اپنا وار پینٹ وغیرہ لگا, 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 اپنا وار پینٹ وغیرہ لگا.